بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک صدق اللہ العظیم۔ شب قدر ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں عزیز القدر عارف فلاحی صاحب سے آپ سن رہے تھے، انہوں نے وضاحت کے ساتھ بتا دی، جو اہم چیزیں بتانی تھیں یہ بتا دیا ان نے۔ صرف ایک دو چیزیں سمجھانے کے لیے مثال کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ یہ لیلۃ القدر جس کے لیے کہا گیا خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینے سے افضل ہے۔ ایک سادہ مثال سے آپ سمجھیے، ایک شخص جس کے ہاں آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کا باس آپ سے کہتا ہے، ایک پروجیکٹ آپ کو دیتا ہے کہ آپ نے یہ 10 دنوں میں تیار کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کو 1 سال کا 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، کہتا ہے تم 10 دنوں میں یہ پروجیکٹ تیار کر کے دو، میں تمہیں 83 سالوں کی تنخواہ دیتا ہوں، یعنی 83 لاکھ روپے۔ آپ اور ہم کیا کریں گے؟ اگر کچھ بھی ہو، ہم بوریا بستر لے کر وہاں جائیں گے، رات دن کام کریں گے، کیونکہ 10 دنوں میں ہمیں مل رہی ہے 83 برسوں کی تنخواہ، جو 83 برس میں ہماری تنخواہ بن جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے خیر من الف شہر، کہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے، 83 سال 4 مہینے، کہ اتنا اجر اس کا ملے گا اس رات میں جو آپ عبادت کریں گے، اتنی مزدوری آپ کو اس کی ملے گی۔ اور پھر کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے الف شہر، اس کا مطلب یہ ہے، اصل میں اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی ایک موقع پہ کہ آپ عراق میں ایک جگہ ہے ہیرا، کہ آپ ہیرا کو فتح کریں گے۔ تو جب اس کی بات آپ نے کی تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ وہاں زید کی بیٹی جو ہے کیا وہ مجھے مل سکتی ہے؟ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی بڑی مشہور تھی۔ اس نے کہا کیا مجھے، ان دنوں جو قیدی بنائے جاتے تھے، جنگی قیدی، تو کنیز کے طور پہ کیا وہ مجھے ملے گی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ فتح ہوا تو واقعی وہ لڑکی جو ہے وہ حضرت اوس کو دی گئی، حضور کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ لیکن جب اسے ملی وہ، تو اس کے والد جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ کیا لیں گے؟ میں آپ کو تیار ہوں کچھ بھی دینے کے لیے، کتنا چاہیے آپ کو مال؟ یہ میری بیٹی کو واپس کر دو۔ اس نے کہا 1000 دینار، یعنی 1000 دینار۔ انہوں نے وہ دے دیا اور لڑکی کو لے گیا۔ پھر اپنے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ بھئی آپ نے کیا کہا، یہ کوئی بڑی سی رقم کہنی تھی، یہ تو تیار تھا کچھ بھی دینے کے لیے۔ تو اس نے پوچھا کیا 1000 سے بھی بڑا کوئی عدد ہوتا ہے؟ 1000 سے بڑا بھی کوئی نمبر ہے؟ گویا وہ سمجھتے تھے 1000 کو سب سے بڑا عدد، سب سے بڑا نمبر۔ تو اس اعتبار سے 1000 کے میننگ یہاں ہے کہ بہت زیادہ، یعنی پوری زندگی بھر جتنی آپ عبادت کریں گے اس سے بھی زیادہ اس رات کی عبادت کا اجر آپ کو مل سکتا ہے۔ یہی وہ خیر من الف شہر۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز ابھی آپ نے سنی، ایگزیکٹ ڈیٹ کیوں نہیں بتائی گئی، اس میں بڑی حکمت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت علی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص سوئے ہوئے تھے، حضرت علی سے کہا آپ اس کو جگائیں۔ حضرت علی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ تو نیکی کا کام کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں، آج آپ نے مجھ سے کیوں کہا کہ آپ اسے جگائیں؟ آپ نے خود اسے کیوں نہیں جگایا؟ میں جاننا چاہتا ہوں اس میں کیا حکمت ہے۔ تو حضور نے فرمایا
کہ اگر میں اسے جگاتا، اگر یہ نہیں جاگتا تو یہ کفر میں مبتلا ہو جاتا، کیونکہ رسول کی بات کو نہ ماننا کیا ہے؟ کفر ہے۔ لہذا اگر آپ کی بات نہ بھی مانے پھر بھی کفر کی سرحد میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر ایگزیکٹ رات بتا دی جاتی کہ فلاں رات ہے تو اس میں کوئی اس کی ناقدری کرتا، کوئی گناہ کرتا تو وہ کفر کی سرحد میں جا سکتا تھا۔ لہذا یہ بہت ہی شفقت ہے اللہ کی، یہ ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی شفقت ہے، مہربانی ہے کہ اس رات کو خفیہ رکھا گیا، مخفی رکھا گیا ہے۔ تو اس میں ہم نے تلاش کرنا ہے، طاق راتوں میں کم از کم ہم تلاش کریں اس رات کو۔ ایک اور چیز، اس رات میں جو ایک خاص بات جس کا تذکرہ کیا، اب اس رات کے بارے میں بڑی باتیں آتی ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے نا، کچھ لوگوں نے کہا اپنے اپنے انداز سے سوچتے ہیں لیلۃ القدر میں 9 حروف بنتے ہیں، تو لیلۃ القدر 3 بار آیا ہے اس صورت میں لیلۃ القدر، تو 9 اور 9 27 بنتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا 27ویں رات ہے، کچھ لوگوں نے اور انداز سے اس میں کہا ہے۔ بھرا کون سی رات ہے اس کے لیے تو ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں ایک خاص چیز جو ہے کہ جبریل امین آتے ہیں۔ کون جبریل؟ جبریل ایک خاص فرشتہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جبریل کون ہے؟ قوت والا فرشتہ ہے، وہ قوت والا فرشتہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مطاع، اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ کمانڈر ہے، جب وہ کمانڈ کرتا ہے، حکم دیتا ہے تو تمام فرشتے اس کی بات مانتے ہیں۔ اور پھر وہ امین بھی ہے، یعنی امانت دار فرشتہ ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے روحنا، جس طرح مریم کے پاس جب بھیجا جبریل کو تو اس وقت کہا تھا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنا روح بھیجا وہاں، یعنی اپنا، گویا اس میں خاص ایک اپنائیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنا روح، یعنی اپنا فرشتہ روح الامین جبریل وہاں بھیجا اس کے پاس۔ وہی جبریل جو ہر نبی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ان کے پاس یہی جبریل آئے۔ یہ وہی جبریل ہے جس نے لوط علیہ السلام کی وہ بستی جو ہے اس کو پلٹ دیا تھا تنہائی میں، اور حضور علیہ السلام نے جب اصلی شکل میں انہیں دیکھا، آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کرسی لگی ہوئی تھی، اس پہ بیٹھے تھے، کتنی 600 پر تھے ان کے۔ یہ بڑی طاقت والے یہ فرشتے ہیں، یعنی ان کی ایک خاص پہچان ہے، ایک خاص ان کا مرتبہ ہے، ایک خاص ان کا رتبہ ہے۔ حضور علیہ السلام جب جبریل کو آنا ہوتا، آپ اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، مسواک کرتے، کہتے جبریل کو آنا ہے، یعنی بڑے پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کرتے، آپ ان سے ملنے کی خواہش رکھتے۔ آپ جب بیچ میں کچھ زیادہ دن نہیں آتے جبریل، کچھ وقفہ ہوتا تو حضور علیہ السلام پریشان ہو جاتے۔ ایک بار جب کافی عرصے کے بعد آئے تو اس وقت پھر انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے، وہ آیت کریمہ قرآن پاک میں کہ ہم تو اترتے نتنزل من امر ربی، ہم اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، امر اللہ، ہم ایسے نہیں آ سکتے۔ گویا ہم اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، اللہ جب بھیجتا ہے ہم آتے ہیں۔ لیکن حضور بے قرار رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، کب آئیں گے روح الامین، کب آئیں گے حضرت جبرائیل۔ اور جب آپ حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا، آپ یہ چلے گئے اس دنیا سے، واپس لیا اللہ تعالیٰ نے، بہت رویا ان صحابہ نے۔ رونے کی خاص وجہ یہ تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جبریل امین کا آنا بند ہو گیا، کہ اب جبریل نہیں آئیں گے دنیا میں۔ ایک بار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے گھر گئے، ان کو اپنے ساتھ لیا، کہا چلو آج ام ایمن سے ملاقات کرتے ہیں۔ ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن وہی ہے جب حضور علیہ السلام واپس آ رہے تھے والدہ کے ساتھ، وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ بی بی آمنہ کی وفات ہو جاتی ہے اور پھر ام ایمن ہی گھر لے آئی تھی حضور کو، بے پناہ محبت کرتی تھی آپ سے۔ تو ام ایمن
کہ کافی ایج تھی اب وہ، صدیق اکبر اور عمر ان کے گھر جاتے ہیں ملاقات کے لیے. رویا تینوں نے، اور میں ایمن سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا جبریل امین اب نہیں آتے. یہ رونے کی بات ہے. تو اندازہ کیجئے وہی جبریل امین آج کی رات میں آتے ہیں. ایک مشہور صحابی ہے، وہ نئے کپڑے انہوں نے پہنے، عطر لگایا، مسواک کیا، اور ایک کونے میں بیٹھے شب کرنے کے لیے، شب بیداری کرنے کے لیے. زوجہ محترمہ نے پوچھا آپ تو کہیں جا بھی نہیں رہی تو آپ نے کپڑے کیوں بدلے، یہ عطر وغیرہ کا استعمال کیوں کیا؟ کہ آپ کو پتہ نہیں حضور علیہ السلام ایسا ہی کرتے جب جبریل امین کو آنا ہوتا. تو آج کی رات میں تو جبریل امین آ رہے ہیں، ہمیں بھی اسی انداز سے رہنا چاہیے. تو یہ جبریل امین آج کی رات آئیں گے. ہم جب دعا کریں گے، ہماری دعا پہ جب وہ آمین کہیں گے تو اندازہ کیجئے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. پھر ہماری دعا پہ جب جبریل آمین کہیں گے، جن سے بہت محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو عداوت رکھے گا جبریل سے تو ایسے کافروں سے اللہ تعالیٰ بھی نفرت کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل، اور دوسری آیت من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. یہ جبریل کا مرتبہ بہت بلند مرتبہ ہے. وہ جبریل آج کی رات میں آتے ہیں. خصوصاً اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، الروح the spirit، یعنی خاص فرشتہ جبریل بھی اور باقی فرشتے بھی. اس لیے ابھی آپ سن رہے تھے جگہ تنگ ہو جاتی ہے. جتنے بھی فرشتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے فرشتوں کی. آج سب کو کہا گیا اپنی چھوڑو، آج اپنے اپنے کام چھوڑو، آج سارے چلے جاؤ. آج سارے فرشتے جو ہیں یہاں ہوں گے زمین پہ، اور یہاں جگہ تنگ ہوگی. اس لیے بھی اس کا ایک نام القدر ہے. قدر تنگی کو بھی کہتے ہیں. تو بہرحال، اور ایک اور نقطہ جس کی وضاحت میں کروں گا، آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہوں گی کہ بھائی قرآن پاک نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، ابھی آپ نے سنا، اس پر بات نہیں کروں گا میں. ایک نقطہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہ اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے پہاڑوں پر تو آپ دیکھتے کہ وہ دبا جاتا اور پھٹا جاتا، یعنی وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا وہ پہاڑ اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ پہاڑ پھٹ جاتا، ہمیں کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ آج تو 6-7 سال کا بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، سمجھتا ہے. تو یہ کیا بات کہی گئی ہے کہ پہاڑ برداشت نہیں کرے گا اور ہم برداشت کرتے ہیں؟ تو اس میں ایک نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے. آفتاب کی روشنی جو ہے ڈائریکٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے. اس کی اتنی تیز روشنی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہماری آنکھیں بند ہو جاتی. لیکن یہی روشنی جب یہ چاند سے منعکس ہو کر آتی ہے، آفتاب ہی کی روشنی ہے لیکن چاند واپس کرتا ہے، تو وہ چاند کی روشنی ہماری دلوں کو راحت پہنچاتی ہے. ہم بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چاندنی میں ہم رہیں تھوڑی دیر، لطف آتا ہے رہنے. بس یہی سمجھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ خود جلالی ہے، ان کا کلام بھی جلال والا کلام ہے. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تو وہ نبوی سینہ ہے، وہ برداشت کرتا ہے. وہاں سے ہمیں عکس ملا، ہمیں راحت ملتی ہے کہ ڈائریکٹ ہم نہیں کر سکتے تھے برداشت اس کو. یہ حضور پہ نازل کیا گیا، قلب اطہر پہ آپ کے، تو وہاں سے اب ہمیں ملتا ہے. لہذا آج 6 سال کا بچہ آپ دیکھتے ہیں حفظ کر لیتا ہے، کوئی پرابلم نہیں اسے ہوتی. تو ڈائریکٹ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو آج کی رات میں یہ کلام نازل ہوا ہے آسمانی دنیا پہ، اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ 23 سال کی مدت میں ہمیں ملا ہے. تو یہ مختصر
چند باتیں جو اس تعلق سے میں کرنا چاہتا تھا. اب ایک بات جو میں نے آغاز میں تلاوت کی قرآن پاک کی آیت کہ یہ عظیم پروردگار نے عظیم پیغمبر دے کر اور عظیم کلام دے کر ہم پہ ایک عظیم احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا. اس کا احساس ہمیں کب ہوگا؟ کب ہوگا اس کا احساس؟ آج ذرا آپ سوچیں اس تعلق سے. اللہ تعالیٰ وہی چیز ہم سے پوچھتے ہیں ان آیات میں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے رب کریم کی طرف سے؟ نہیں، کون سی ایسی چیز ہے کہ تم رب کریم سے تعلق قائم کرنا پسند نہیں کرتے، رب کے کلام سے تعلق پیدا کرنا پسند نہیں کرتے، اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ اس رب کریم سے تم دور ہو. کس رب سے؟ الکریم، یعنی جس کے بے شمار احسانات تم پہ. یہ احسان کیا کام ہے کہ تمہیں انسان بنایا؟ آپ کو گھوڑا، گدھا یا کھچر بھی بنا سکتے تھے، لیکن انسان بنایا. یہ احسان کیا کام ہے کہ سانپ اور بچھو نہیں بنایا گیا بلکہ انسان بنایا گیا. اور پھر اس سے بھی بڑا احسان یہ کہ انسان تو بنایا، لیکن انسان بنانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا، ایمان سے نوازا. اتنا بڑا احسان ہم پہ کیا، ایمان کی دولت عطا کی. ہوا کیا ہے تمہیں؟ کیا بات ہے کہ تم اپنے رب سے دور رہتے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کیا ہے جو تمہیں روکتی ہے پروردگار کی طرف جانے سے؟ پروردگار کے کلام کی طرف جانے سے جو تمہیں روکتی ہے، دھوکے میں ڈالتی ہے، کیا چیز ہے؟ ما غرک بربک الکریم. سوال کیا اللہ تعالیٰ نے. وہی رب کریم جسے تمہیں پیدا کیا، نک سک سے درست کیا. کون سی چیز روکتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن پاک میں. 12 سے زیادہ مقام پہ ان چیزوں کو گنایا ہے کہ کون سی چیز دھوکے میں ڈالتی ہے انسان کو. وہ حیات الدنیا ہے. جیسے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تغرن، گر جو ہے نا، غرور دھوکے باز کو کہتے ہیں. گرا ہوا دھوکہ دینا. یعنی کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ یہاں فرمایا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے حیات الدنیا. یہ 12 سے زیادہ مقام پہ آیا، کم سے کم 12 مقام پہ یہ چیز آئی ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالتی ہے. اور دنیا کی زندگی اپنے طرف ہمیں کھینچتی ہے، ہم رب سے دور ہو جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جاتے ہیں. کون سی چیز روکتی ہے؟ یہ دنیا. کیا ہے یہ دنیا؟ آج آپ سوچیں ذرا. دو منٹ دوہے شونگن سے آج امیتی ذرا صبر زامی مکر. ذرا سوچیں آپ کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیں روکتی ہے کیا؟ یہ دنیا کی زندگی یہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ آپ کو رب سے روکتی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں دنیا ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان آپ پڑھتے ہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ. آپ یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں کہ کوئی چیز رہنے والی نہیں، انسان بھی ختم ہونے والا ہے. اور ہے کیا یہ دنیا کی زندگی؟ آپ آج ہیں، 2 نسلوں کے بعد آپ کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. اس کے گواہ آپ ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں گا بتاؤ اپنے پردادا کا نام، کسی کو پتہ نہیں ہوگا. کوئی 1-2 اگر ہوں گے جنہیں پردادا کا نام پتہ ہوگا. لہذا یہ دنیا کسی کی نہیں ہے. 2 پیڑھیاں گزر جائیں گی آپ کی، آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا وہ کون تھا. تو اسی دنیا کے لیے ہم مرتے ہیں، اسی دنیا کے لیے ہم رب کو بھول جاتے ہیں، اسی دنیا کے لیے ہم قرآن مقدس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ دنیا کی چکا چوند جو ہے یہ ہم کو گمراہ کر دیتی. دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہو، یہ عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے. یہاں کے بنگلے ہوں، یہاں کی خوبصورت گاڑیاں ہوں، یہاں کے کوئی بھی چیز ہو،
برتو دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے دنیا برتنے کے لیے، اس کو برت سکتے ہم، لیکن اس کی طرف من اس طرح نہیں لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہم بھول جائیں۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ دنیا میں جب ہم رہتے ہیں، ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت ہم کریں تو کوئی سوکھی چیز ہوگی، زبردستی ہم کو لانا پڑے گا اپنے آپ کو، نہیں، اس میں ایک لذت بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے، اس میں ایک عجیب قسم کی لذت ہوگی۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آج اس وقت آپ کے دل کو سکون ہوگا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتا دیجئے، کیا کوئی ایسا ہے کہ جسے اس کو سکون نہیں مل رہا ہے؟ اس میں یعنی یہ ایک بہت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ جو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا انعام صرف آخرت میں نہیں ملے گا، اس کا انعام یہاں بھی ملے گا۔ آگے جو آیات ہیں، کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم یصلونھا یوم الدین۔ جو فجار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور کب ان کو سزا ملے گی؟ یوم الدین، قیامت کے دن، بدلے کے دن ان کو سزا ملے گی۔ لیکن یہ جو ابرار ہوں گے نعیم میں، یہاں نہیں کہا یوم الدین، یہ آج ہی گویا ان کا انعام یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں بھی ان کو اللہ تعالیٰ سکون قلب دے گا، دل کی راحت۔ آخرت میں تو ہے انعام، وہاں تو ہے جنت، لیکن یہاں بھی ان کو ملے گی۔ اس کے برعکس جو گناہ ہے، گناہ سے اگر عارضی لذت آپ کو ملے گی، چند لمحوں کی یا چند منٹوں کی اگر لذت ملے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو کوستا ہے، تو کیا بیاں ہوئی سکتا کت کراتی کیا کوس ہے۔ آپ کوئی بھی گناہ کا کام کریں تو اس کے بعد آپ پچھتائیں گے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا۔ ایک زانی جو ہے پچھتاتا ہے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، ایک چور ہے وہ بھی پچھتاتا ہے، ایک غیبت کرنے والا شخص، حرام کھانے والا شخص، یعنی کوئی بھی گناہ گار انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، عارضی طور سے خوشی ملتی ہے، لیکن عارضی ہوتی ہے، پھر وہ پچھتاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے برعکس جو نیکی کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرنے کے بعد اسے راحت اور سکون ملتا ہے۔ مطلب آج ہی آپ دیکھیں، جب یہاں سے گھر جائیں گے نا، آپ محسوس کریں گے کاش اور تھوڑا سا وقت ہوتا، اور آپ یہ بھی محسوس کریں گے میں اس دن کیا ازرائز بالنبر، میں کیا کریں کہ 10 منٹ زائی۔ یعنی نیکی میں اس قسم کی لذت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، نیکی میں لذت رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خشک کام ایسا ہے کہ بھائی ایسا مزہ بھی نہیں آتا کرنے میں۔ اگر انسان شعور کے ساتھ عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، کہ اس میں کچھ عجیب قسم کا سرور ہوتا ہے، عجیب قسم کی ایسی لذت کسی بھی انعام میں نہیں ہے۔ کچھ بھی آپ کرو، اگر آپ کروڑ پتی بن جائیں گے آپ کو لذت نہیں ملے گی۔ ہمیں دکھتا ہے کہ بھائی فلاں کو پیسہ زیادہ ہے، یہ عیش عاش کرن۔ سب سے زیادہ جو آپ پڑھتے ہیں، جو سوسائڈ کے واقعات ہوتے ہیں نا، خودکشی کے واقعات یورپ میں ہوتے ہیں زیادہ۔ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بڑے عیش میں رہتے ہیں وہ، لیکن کیا ہے؟ سکون قلب سے وہ عاری ہے، وہاں بہت زیادہ خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ اور چیز ہے۔ کون؟ جو اللہ کے ساتھ تعلق آپ قائم کریں گے، اس سے آپ کو جو سکون ملے گا، روحانی سکون، وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا میں ہر ایک انسان، کوئی بھی دو انسان ایک جیسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ یعنی جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں دی گئی ہیں، دو انسانوں کو سیم نہیں ہے، یا جو اپارچونیٹیز ہیں، مواقع ہیں، کس قسم کی آپ کی پیدائش، ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور ایک کسی جھگی جھونپڑی میں رہنے والا ہوتا ہے، اسے پورا 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا ہے۔ یہاں کوئی بھی دو انسان آپ کو سیم نہیں ملیں گے۔
کچھ لوگ آپ کو ملیں گے ٹانگیں نہیں ہوگی ان کی، کچھ لوگوں کی آنکھیں نہیں ہوں گی، کچھ لوگوں کے کان زبان نہیں ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے جو بہت غریب ہوں گے، کچھ ہوں گے بہت امیر ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ بچپن ہی سے انہیں پتہ ہوگا ہم بادشاہ بننے والے ہیں، جو بادشاہ کا بیٹا ہوگا، شہزادہ ہوگا، اسے بادشاہ بھی بننا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ڈیفینیٹ گول نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، ہمارا مستقبل کیسا ہے۔ دنیا میں الگ الگ، لیکن یاد رکھو کہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ آخرت میں ہم سب اگر چاہیں گے تو جنت الفردوس بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عام جنت نہیں، سب سے اعلیٰ والی جنت جو ہے، اس کے لیے کوئی بھی، ہر ایک کے اندر وہ پوٹینشل، وہ قوت رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جنت الفردوس حاصل کر سکتا ہے۔ غریب ہے وہ بھی، امیر ہے وہ بھی، کوئی اپاہج ہے وہ بھی، کوئی اندھا ہے وہ بھی، کوئی بہرا ہے وہ بھی، جو بھی انسان ہے اس کے پاس جو صلاحیت ہے جتنی بھی ہے، جب وہ استعمال کرے گا وہ جنت الفردوس حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس پیڑ کا رات جنت الفردوس، بہت سا غریب انسان بہت امیر کے ہم دوبارہ پہنچ، یہاں تو اسی حساب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کیا دے سکتا ہے، کس کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ لہذا اس بات کی طرف میں اس وقت جتنے بھی میرے یہاں دوست عزیز بیٹھے ہیں بڑے ادب سے کہوں گا، بڑی محبت سے کہوں گا، بغیر اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے اس میں کون سا نقص ہے، کون سا قصور ہے، اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، اس کو چھوڑو آپ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہیں، سترائے میں کہا تو جو اطمینان تھے، آپ مطمئن رہیں، جو غلط کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے کیمرے نصب کیے ہیں، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ تمس پانے سو اس کرو سے ہی پانی پھینکو، نکیز کرتا ہوں اس فکر، میں کیوں اس طرف دھیان دے رہا ہوں کہ آپ میں کیا خامی ہے، اس میں کیا خامی ہے، اس کے لیے تو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک فوج رکھی ہے زبردست، بڑے بڑے کیمرے نصب کیے۔ تو وہ خود دیکھیں، ہم کیا کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے، کس طرح سے اپنی اس صلاحیت کو استعمال کر کے ہم جنت الفردوس حاصل کریں۔ کیوں ہم وقت ضائع کریں کسی اور کام میں، ہم اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیں، مجھ سے کیا ہو سکتا ہے، اللہ کو کیسے میں راضی کر سکتا ہوں، کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی رکھی ہے کہ میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں۔ تو یہ نقطہ جو ہے اس ذہن میں رکھیے آپ۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ دو چیز میں نے کہا، ایک تو حیات الدنیا ہم کو روکتی ہے، یعنی دنیا کی چکا چوند۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ چیزیں ہمیں کھینچتی ہیں اپنی طرف اور ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم اللہ سے تعلق اپنا کاٹ لیتے ہیں، اللہ کے کلام سے تعلق کاٹ لیتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ لہذا اللہ جتنا کریم اللہ ہے، کتنا کریم ہے، کبھی بھی ہمیں فوراً نہیں پکڑتا۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی کسی پہ فوراً فالج نہیں گرا دیا کہ تم سے غلطی ہوئی تو گرا دیتے فالج اس پہ، کہیں حادثے میں اس کی ٹانگ توڑ دیتے، اسے اندھا کر دیتے، اسے بہرا بنا دیتے، نہیں، فوراً گرفت نہیں کرتے۔ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، معاف کر دیتے۔ ایسے مبشتن سیری کتنے گناہ گار ہیں، ایک دو نہیں، بے شمار گناہ ہم نے کیے ہیں، صبح سے شام تک کرتے رہتے ہیں، لیکن فوری طور اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہیں کرتا۔ بہت رحیم خدا ہے، بہت کریم خدا ہے، بہت رحیم اور کریم خدا ہے، اور اس خدا سے ہم دور رہیں۔ کون ہے اس سے زیادہ ہمیں، جو ہمیں چاہنے والا ہے؟ کون ہماری بگڑی بنانے والا ہے؟ کتنی کریمی کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور کتنا رؤوف اور رحیم پیغمبر ہمیں دیا۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن نے ہمارے لیے دعائیں کی، انہی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ ابھی ہم اس کے پیٹھ ہی پر ہیں۔ تو ہم مختصر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کو غرض زیادہ مختصر کرو، اس کے اللہ کا ذکر بھی کریں گے۔ دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر آپ کو یاد دلا دوں گا کہ جو ہم نے یہاں ذکر کی مجلس شروع کی ہے، ہم جمعرات کی شام کو 1-2 گھنٹے یہاں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ میرے اکثر دوست کہتے تھے مجھ سے کہ بھائی دیکھو یہ ہمیں خبر ہے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، سیدھا راستہ کون ہے اور ٹیڑھا راستہ کون ہے، لیکن یہ سب پتہ ہونے کے باوجود ہماری طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، کہ ہمیں طبیعت یہاں نہیں آتی تھی۔ تو میں نے جب اس پر غور کیا، میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، لیکن دماغ پر محنت کی ہے۔ بات سمجھائی ہم نے، سمجھی بھی بڑی اچھی طرح، ہم سمجھتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں، لیکن ساری محنت دماغ پہ ہوئی ہے، دل پہ محنت نہیں ہوئی ہے۔ دل کو نرم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ذکر کی مجلسوں کا انعقاد کریں۔ تھوڑا سا وقت نکال کر، ہم ہمیشہ نکالا کریں وقت گھر میں جا کر، یہاں تو ہم ہفتے میں 1 بار کرتے ہیں، لیکن روزانہ ہمارے پاس ایک وقت ہونا چاہیے جب ہم گر گرائیں اللہ کے سامنے، روئیں اللہ کے سامنے۔ جو میل چڑھتا ہے ہمارے دلوں پہ، گندے ہوتے ہیں، آلودہ ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے آلودہ ہوتے ہیں، پانی چاہیے صاف کرنے کے لیے، ہمارا جسم گندا ہوتا ہے، پانی چاہیے صفائی کے لیے۔ اسی طرح سے جب ہماری روح یا ہمارا دل جب گندا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی پانی چاہیے، اور وہ پانی ان 2 چشموں سے آتے ہیں، آنکھوں سے۔ جب تک نہ ہم اللہ کے سامنے گر گرائیں، روئیں، دل صاف نہیں ہوں گے، دل ناپاک رہے ہیں۔ لہذا اس قسم کی مجلسوں کا انعقاد کریں۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اگر رونا نہیں آئے، زبردستی رونا چاہیے، رونی صورت بنانی چاہیے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جب قرآن پڑھو، قرآن بھی ذکر ہے، ذکر کی اعلیٰ ترین صورت ہے قرآن، جب تم قرآن پڑھو تو رویا کرو، کیونکہ یہ حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا آپ کو نہیں آ رہا ہے تو رونی صورت ہی بناؤ، آپ کے دل سے وہ میل، وہ بوجھ کم ہوگا، ہلکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آج کی شب میں، آج کی اس رات میں جو انتہائی مقدس رات ہے، عظیم رات ہے، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں گے، کچھ مختصر سا، کیونکہ وقت بہت چلا گیا، اب مختصر سا ذکر کریں گے، پھر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔